پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یقیناً پاکستان کے فارمر سیکٹر سے پرائس ڈی ریگولیشن کے بعد کافی بہتر خبریں ہیں، لیکن کچھ چیلنجز بھی ہیں، بالخصوص جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو را مٹیریل 95% را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں ادویہ سازی کے لیے، اور اس کا میجر پورشن جو ہے وہ بھارت سے امپورٹ ہوتا ہے۔ اس وقت جو ٹینشن ہے پاکستان اور انڈیا کے بھی بیچ، تو اس سے بھی اس کے اوپر اثر پڑا۔ موونگ فارورڈ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس سیکٹر کو، اس سیکٹر میں جدید ٹیکنالوجی بیسڈ اور اے آئی کے بالخصوص اگر بات کی جائے اس کے فیچر کو، تو ان تمام چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا۔ سابق صدر پی پی ایم اے ڈاکٹر قیصر وحید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے یہ جو ریجن میں اس وقت کشیدگی ہے، چاہے وہ انڈیا کے حوالے سے ہو یا افغانستان کے حوالے سے ہو، تو فارمر سیکٹر پہ کس طرح سے یہ اثر انداز ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں بھی کوئی وار زون ہو، کسی قسم کی ٹینشن ہو، تو اس کا امپیکٹ سارے کاروبار پر پڑتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جاتی ہے، مٹیریل مہنگے ہو جاتے ہیں، لوگ ہولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو۔ یہ کافی امپیکٹ آتا ہے اکانومی پہ۔ ہم نے جب دیکھا یوکرین وار، تو ٹرانسپورٹیشن جو شپنگ کمپنیوں نے اپنے ریٹ بڑھا لیے، کنٹینرز نے اپنے ریٹ بڑھا لیے، اس طرح چیزیں ہوتی ہیں۔ کمپنیوں نے، ایون جو چائنا کی کمپنیاں تھیں، انہوں نے اپنے را مٹیریل کے ریٹ بڑھا لیے، تو یہ امپیکٹ آتا ہے۔ ابھی جیسے اب پاکستان کا تقریباً 30% امپیکٹ ہے، ہمارے پڑوسی ملک سے را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، پیکیجنگ مٹیریل ہے، را مٹیریل ہے، ایکسیپینٹ ہے، یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اصل جو چیز ہے ہمیں بنیاد پہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں آخر یہ جو کیمیکل انڈسٹری ترقی کیوں نہیں کر سکی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان میں 1961 میں ایک PC1 بنا تھا ادھر نیفتا کریکر پلانٹ لگانے کا، ہائیڈرو کریکر پلانٹ، نیفتا کریکر پلانٹ لگانے کا پاکستان میں 1961 میں۔ اس وقت کاسٹ بہت کم تھی، اوبویسلی اب بلینز آف ڈالرز کی کاسٹ ہو گئی ہے، اور پاکستان کی اکانومی اب سسٹین نہیں کر سکی کہ اس سے امپیکٹ انڈیا میں، کیونکہ ہائیڈرو کریکر پلانٹ پہلے لگ گیا تھا، تو ریورس انجینئرنگ سے اپنے مالیکول بنا لیتے ہیں اور پیٹنٹس کو ڈیفائی کر لیتے ہیں یا موڈیفائی کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی جو کیمیکل انڈسٹری نے بے تحاشا ترقی کی۔ چائنا میں بھی میرے خیال میں 3-4 تو ہائیڈرو کریکر پلانٹ ہوں گے، یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، میری نالج نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ان کی کیمیکل انڈسٹری چائنا کی بڑی ترقی یافتہ کیمیکل انڈسٹری ہے، جیسے کہ باقی ڈاکٹر صاحب اس پوائنٹ کو، اس پرٹیننٹ ہائیڈرو کریکر پلانٹس کو اور ساری چیزوں کو، چاہے کیونکہ جو سمجھ رہا ہوں آپ بات کر رہے ہیں اس وقت امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے حوالے سے کہ لوکلی ہم پروڈیوس کریں، تو ایسے میں SIFC کے اندر چیزوں کو نہیں لے کے جا سکتا؟ وہاں سے اگر کچھ ہیلپ اس طرح سے ہو جائے، کیونکہ فائدہ تو ہوا ہے اس وقت آپ کے فارمر سیکٹر کو SIFC کے اندر کافی۔ دیکھیں، SIFC نے جتنی ہماری مدد کی، میرے خیال میں پچھلے 70 سال میں کسی حکومت نے ہماری مدد نہیں کی۔ اس میں کریڈٹ ڈیفینیٹلی SIFC کو بھی جاتا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی جاتا ہے، اور جو بھی ان کے باقی کیبنٹ کے ممبر ہیں، لیکن ان سب کو، پوری حکومت کو ہی کریڈٹ جاتا ہے، کہ جس سے پاکستان کی آپ دیکھیں کہ 35% فارما انڈسٹری کی ایکسپورٹ بڑھی ہے۔ یہ ایک فینومینل انکریز ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تھیراپیوٹک گڈس کی جو ہے پاکستان میں، تھیراپیوٹک گڈس میں ہم وہ کہتے ہیں جو ڈریپ کے پرویو میں 3 چیزیں آتی ہیں، نیوٹراسوٹیکلز آتے ہیں، میڈیکل ڈیوائسز آتی ہیں، اور ایلوپیتھک میڈیسنز آتی ہیں۔ ان کی ایکسپورٹ 1 بلین سے بڑھ چکی ہے، اور ہم فورس ہی کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں، میں کسی پروگرام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ابھی حال ہی میں جو فارما سمٹ ہوئی اس میں بھی میں نے ہائی لائٹ کیا کہ اس وقت کیونکہ پاکستان میں کسی بھی انڈسٹریل زون میں زمین خریدنا بہت مہنگا کام ہے، اور یہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا ROI آنے میں کوئی 25 لگ جاتے ہیں۔ تو جب تک ایک ایسا زون نہ انڈسٹریل کریٹ کیا جائے جس میں 200-300 ایکڑ زمین آئیڈینٹیفائی کر کے، اور وہاں زمین کرائے پہ دی جائے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو، تاکہ وہ ایکسپورٹ گارنٹی۔ دوسرا، اسٹیٹ بینک کو اپنی پالیسیاں چینج کرنی پڑیں گی، کیونکہ جو اب ایکسپورٹ کے لیے وہ فیور کر رہے ہیں مشینری امپورٹ کرنے کے لیے، وہ جب ایکسپورٹ انڈسٹری کو، جب تک وہ $500 ملین کی ایکسپورٹ نہ ہو، اور اس کا وہ پھر اتنی
आपने लेकिन तो लेकिन एक सर ग्रीन ठीक फील्ड है, में वो सर वो ग्रीन सारी आपको जो है वो मॉनेटरी साइड से भी जो है वो बैकअप मिलनी चाहिए और फिर आपके फिजिकल साइड से भी, दोनों ऑपरेशन से। यहाँ बात ये कि जो मल्टी नेशनल फार्मा कंपनीज पाकिस्तान से बाहर गई हैं, गो के बड़ी तादाद में पाकिस्तान की कंपनीज जो हैं वो लोकली उस गैप को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनका नेमुल बदल उस तरह से नहीं हो सकता कि वो R&D के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करती हैं, फिर इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके बहुत हाई होते हैं। हम किस तरह उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ में भी तो आपको आगे बढ़ना है ना। देखिए बात सुने, ये जो मल्टी नेशनल का डिपार्चर है ना, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे ये फिनोमिना है कि मल्टी नेशनल कंपनियां अब वो फोकस कर रही हैं अपने कोर बिजनेस पे। ज़्यादातर वो जा रही है बायोलॉजिकल पे, और ये जेनरिक जो बिजनेस है वो अब उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। लो हाई हाई वॉल्यूम लो वैल्यू को वो छोड़ के लो वॉल्यूम हाई वैल्यू पे जा रही है। ये दुनिया भर में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है फार्मा मल्टीनेशनल में, या जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनमें ये शिफ्ट आया है। इसकी वजह से वो पूरी दुनिया में इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और डिपार्चर्स हो रहे हैं। पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि शिफ्ट आ रहा है और वो बायोलॉजिक्स में ज़्यादा जा रहे हैं, जो कि लो वॉल्यूम होते हैं लेकिन हाई वैल्यूज की प्रोडक्ट होती है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम R&D का ये है कि अभी तक इंडस्ट्री और एकेडमिया का लिंकेज उस लेवल का नहीं है कि जिसमें ट्रस्ट लेवल हो कि भाई एकेडमिया अगर कोई रिसर्च करती है मॉलिक्यूल, तो उसके बाद उसकी जो R&D होती है पूरी, और उसके बाद उसके देखा जाता है फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, उसके बाद वो मार्केट होती है प्रोडक्ट। और ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की बात है, ये कोई 2-4 करोड़ रुपए यानी की बात लॉन्ग नहीं। वे टू गो। इसमें बहुत सारी पॉलिसी साजी की ज़रूरत है, बड़े कंड्यूसिव माहौल की ज़रूरत है, चाहे वो पॉलिसीज़ के हवाले से हो, हमारे सेंट्रल बैंक के हवाले से, और फिर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी आगे बढ़ना होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर वहीद हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है कि की बात हो रही है, SIFC ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो फिर जो और इशूज़ हैं उनको भी आके लेकर चले। और कैसर साहब ने जैसे कहा कि इंडस्ट्रियल जोन, स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल जोन फॉर फार्मा सेक्टर, ताकि फार्मा सेक्टर जो है वो एक कंड्यूसिव माहौल में ग्रोथ कर सकें। आज के प्रोग्राम से इतनी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।